اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 160، 161 اور 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت عامہ کا ذکر فرمایا، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کی جانب سے کی جانے والی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قومیں فرعون سے نجات دلائی اور وہاں سے لے کر سمندر سے پار ہوئے اور ایک جہاں داخل ہوئے، یہ وادی طے تھی، انہوں نے اب آنا تھا اپنے اصلی آبائی وطن میں۔ مصر سے نکلے تھے، فلسطین پہنچنا تھا، درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کا عرصہ، اس 40 سال میں سب سے پہلے تو انہیں جس چیز کی وہ ضرورت پیش آئی، انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی
کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں پتھر ہے اس پر لاٹھی مارو۔ لاٹھی مارنے کی دیر تھی، 12 چشمے ایک ہی پتھر سے پھوٹ پڑے۔ وہ 12 چشمے اس لیے یہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلوں میں یہ تقسیم تھے لوگ بنی اسرائیل کے۔ تو یہ انہوں نے پیاس بجھائی اور اللہ کی اس نعمت سے وہ جو ہے لطف اندوز ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو گرمی محسوس ہوئی، تو زیادہ بارش کی وجہ سے اور زیادہ تیز دھوپ کی وجہ سے جب گرمی محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کوئی صاحبان کا انتظام کیجئے جہاں ہم سر چھپانے کے قابل بن جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمانوں پر بادل جو ہے وہ بھیج دیا، ابر بن کر آ گیا، وہ سورج کی تپش جو ہے وہ زائل ہو گئی اور ان کے لیے صاحبان بن گیا بادل کا، اور یہ آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے پھر مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کون کرے، یہاں تو ہمارے ہاں تو سبب ہی کوئی نہیں کھانے پینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکا پکایا ان کے لیے آسمان کی بلندیوں سے کھانا اتارا، جس کو من و سلوہ کے نام سے قرآن پاک کی صورتوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا وہ کھایا اور شرط لگائی جو کھاؤ بس اس کو ذخیرہ اندوزی نہ کرو، لیکن انہوں کی یہ نافرمانی تھی، وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ خیر پھر انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، ایک چیز بار بار کھانے سے اس کا جی اکتا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو روزمرہ کے من و سلوہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں، طبیعتیں ہار گئی ہیں، کوئی ہمارے لیے کوئی نعم البدل ہو، ہم خود محنت کرنے والے ہوں، ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، ہمارے لیے سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، ترکاریاں ہوں اور پیاز لہسن وغیرہ ہوں۔ تو یہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے انہیں حکم دی، فرمایا جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بستی سے کون سی؟ فلسطین سے پہلے ایک جگہ کا نام اس کا اریحا، اور آج کل کی جدید زبان میں اس کو جریکو کہتے ہیں، اس میں داخل ہوئے۔ تو یہ جب داخل ہوئے تو حضرت یوشع بن نون آ گئے تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا تھا بھئی تم داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے نادم ہو کر بھئی اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جاؤ، کہو حطۃ حطۃ، اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہم عاجز بندے ہیں، ہم تیرے ہی حضور دعا گو ہیں، تو ہماری بخشش کرنے والا کامل ہے، باقی ہماری کوئی بخشش کر نہیں سکتا۔ یہ کہنے کے بجائے انہوں نے الفاظ میں تبدیلی کی، فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے تبدیلی کر دی کلام اللہ میں، اللہ کے کلام میں۔ انہوں نے حطۃ کی جگہ انہوں نے کہا ہنتۃ، حنتۃ نون کے اضافے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں گندم دے، یا اللہ ہمیں گندم دے، یا اللہ ہمیں گندم دے۔ کہا تھا حطۃ بھئی یا اللہ بھئی ہماری مغفرت فرما، ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے شروع کر دیا حنتۃ، یا اللہ ہمیں گندم دے، یا اللہ گندم دے۔ عاجزی کرنے کے بجائے تکبر اکڑ میں آ گئے اور الٹا مذاق بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نافرمانی کی بدولت آسمان کی بلندیوں سے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کون سا نازل کیا؟ رجزا من السماء، فرمایا مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے پھر آسمان کی بلندیوں سے عذاب بھیجا۔ جب عذاب آیا تو اس میں وہ رگڑے گئے۔ تو یہی بیان ہوئے آج کی آیات میں، دیکھیے ترجمہ، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا، وہ الگ الگ جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو۔ یہ پتھر ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا، جب ضرورت پیش آتی پتھر پہ لاٹھی مارتے اللہ پانی نکال دیتا، وہ ضرورت پوری ہو جاتی پھر پتھر اٹھاتے تھیلے میں رکھتے اور ساتھ سفر میں چلے جاتے۔ تو یہ وہ پتھر تھا۔
قد علم کل فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی. اب دوسری نعمت کا اظہار ہو رہا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. دو نعمتیں، اب دو نعمتیں. اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا گرمی سے بچنے کے لیے، اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں جو ہم نے تمہیں دی ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ. اب دو نعمتیں، ٹوٹل 3 نعمتیں ہو گئی. پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی مل گیا. من و سلوہ کی ضرورت، کھانے کی ضرورت پیش آئی، من و سلوہ اترا. اور پھر کیا ہوا؟ ہم نے بادل کا سایہ دے دیا انہیں. اب ہوا کیا؟ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون. اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، یہ محذوف ہے معاملہ، تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. ناشکری کرنے سے اللہ کا نقصان نہیں ہے. اگر میں اور آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم جو ناشکریاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی. تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.